بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سب کا شکریہ۔ تو اب میں ذرا اور باتیں کروں گا جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی جس میں کچھ پوائنٹس میں نے کور کیے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا وہ کیسے بنی تھی، کیسے گرائی گئی تھی، اور پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد اب پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے۔ تو اس بارے میں کچھ باتیں میں کر چکا ہوں پہلی ویڈیو میں، تو اب ذرا اسے آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا رد عمل ہے، کیا لائے عمل ہے، کیا وہ آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس طرح کے حکومت آنے سے لے کر اب تک، آج کے دن تک، ابھی تک پی ٹی آئی کا عمران خان کا یہی نعرہ ہے کہ میں جو ہے نا ان کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب کرپٹ لوگوں میں بہت سارے ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بھی ہیں، باقی جماعتوں کے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ اس طرح کے اور بھی کافی جو ہیں افسری رینک کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس طرح ان کا پہلے دن سے فوکس اس طرف رہا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی اپنی پارٹی کی کرپشن ہے اس کی طرف وہ نظر نہیں دوڑاتے۔ اگر تو وہ ایک صف میں کھڑے کرتے نا سب کو کہ اپنے جو ان کے اپنے ہی ارد گرد جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو تو پھر تو کسی کو برا نہ لگے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے جو لوگ ہیں وہ بے شک کتنے بھی کرپٹ ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو صرف باقی لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے باقی سب لوگ کیا ہو گئے ہیں، وہ اسی دکھ کی وجہ سے، اسی افسوس کی وجہ سے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں کہ یار تم اپنے جو لوگ ہیں تمہارے کرپٹ، ہم سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں، ان کو تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو، تمہارے سامنے کرپشن ہو رہی ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، ان کے خلاف کوئی ایک بیان بھی نہیں۔ اور ہماری جو کرپشن اگر ہم نے 100 روپے کی ہے تو تم 1000 روپے کے کیسز ڈال کے تو کہتے ہو کہ جی میں 1000 روپے کی کرپشن ان سے نکلواؤں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ جو ہم نے کیا نہیں جتنا اتنا ہم کیسے بھرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے ہیں بھی نہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ سب پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تو اب جس طرح کے وزیر اور بادشاہ کی جو جنگ تھی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جب وزیر جو ہے وہ اپنے مفاد، اپنے جو کام، اپنی جو ذمہ داری وہ پوری نہیں کر پاتا تھا تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے تھے کہ یا تو وہ عوام کو کہے کہ جی بادشاہ جو ہے وہ برا ہے، وہ مداخلت کرتا ہے، وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا، تو اس لیے میں کام نہیں کر پا رہا، میں آپ کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ پورے نہیں کر پا رہا۔ پھر کیا ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اس کو تو سپورٹ کرے گی اور کہے گی کہ بادشاہ برا ہے، تو لیکن اس کو سپورٹ کرتی رہے گی اس وزیر کو۔ تو دوسرا راستہ یہ تھا کہ جو وزیر ہے وہ چپ چاپ عوام کی گالیاں سنتا رہے اور بادشاہ کی بھی گالیاں سنتا رہے اور چپ چاپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر عوام جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن جو بادشاہ ہے نا وہ کچھ حد تک اس کے دل میں اس کے لیے صلہ رحمی ہوگی کہ چلو یار اس بندے نے نا چپ چاپ میری باتیں سنی ہیں، تو مجھ سے گالیاں کھائی ہیں اور میرے لیے ہی عوام سے بھی گالیاں کھائی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو دوبارہ وہ وزیر ذرا نا بھا جائے اور دوبارہ اس کو اقتدار میں لے آئے۔ لیکن عمران خان نے دوسرا راستہ چنا ہے، وہ یہ کہ جی عوام کو جو ہے نا وہ بادشاہ کے خلاف کرنا ہے، کہ عوام کو یہ کہنا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، بادشاہ خراب ہے، بادشاہ مجھے آپ کے حق میں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا، بادشاہ مداخلت کر رہا تھا۔ اور ایسے ہی عمران خان نے کیا اور انہوں نے باقاعدہ آپ کو بھی پتہ کہ بیان دیے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے یا کیوں کرنا ہے، جو کہتے تھے وہ کہتے تھے وہی کرواتے تھے، میں تو صرف ایک مہرا تھا، تو لہٰذا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ بھی ہے سارا اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور کرواتی رہی ہے، تو یہ مداخلت کرتے ہیں اس لیے میں کچھ کر نہیں پایا، میں جو عوام کے ساتھ باتیں کیا تو وہ پورے نہیں کر پایا، میں نے جو یہ کرپشن کے کیسز شروع کیے تھے وہ پورے نہیں کر پایا۔ حالانکہ ایشو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کرپشن کے کیسز بہت زیادہ لمٹ کے لگائے جو کہ ثابت ہی نہیں ہو پا رہے تھے، دوسرا جو ہے نا ان کا فوکس یہ نہیں تھا کہ عوام کو ریلیف کیا جائے اور عوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کا پہلے فوکس یہ تھا جب وہ حکومت میں تھے، وہ یہ تھا کہ جو باقی اپوزیشن پارٹی ہیں ان کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ وہ نہ کوئی ہوں اور نہ ہی اگلے الیکشن میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جو ہے نا وہ پارٹی کھڑی ہو سکے الیکشن میں۔
تو لہٰذا الٹیمیٹلی عوام کو چاہے یہ پاکستان تحریک انصاف بری لگے یا اچھی لگے، الٹیمیٹلی ان کے پاس چوائس ہی ایک ہی ہوگی کہ وہ اس کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور وہ دوبارہ سے کامیاب ہو جائیں۔ تو پہلے ان کا یہ موٹیو تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب بادشاہ جو ہے، بادشاہ پہ یہ خلاف ہو گیا ہمارے حرکتوں کی وجہ سے، اب بادشاہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ عوام بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی، بادشاہ بھی ہمارے خلاف ہو گیا ہے، تو پھر تو کام خراب ہے، پھر تو آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں تو چانس ہی نظر نہیں آتا کہ ہم دوبارہ حکومت کر پائیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ گیم کھیلی کہ عوام کو بادشاہ کے خلاف کر دیا اور خود پاک صاف نظر آنے لگے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن بادشاہ برا ہے، تو بادشاہ نہیں کچھ کرنے دیتا۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ عوام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی، اور اس کو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ہمدردیاں سمیٹنے کو مل گئیں کہ جی میں تو بہت مصدوم ہوں، تو میں تو عوام کا بہت بھلا کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ آزاد ہو، عوام کو ہر طرح کی سہولت ملے، تو لیکن یہ ان کی وجہ سے میں نہیں دے پا رہا تھا، ادروائز میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ چاہتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہتا، کیونکہ دل کے جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دل میں کس کے کیا ہے، لیکن جو ان کے ایکشنز تھے، جو ان کے حکومت میں جو انہوں نے کی ہے، اس میں سے ہمیں نہیں نظر آتا ہے کہ ان کو ذرا بھی عوام کا دکھ ہے یا عوام کے لیے وہ کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ خود چلو بہتری کرنا چاہتے بھی ہیں نا عمران خان، تو میرے مطابق پاکستان تحریک انصاف میں وہ صرف ایک ہی بندے ہیں جو کہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادروائز باقی ان کے جتنے بھی ارد گرد ہیں وہ سارے ہی وہ اپنے پیٹ کے ہیں، وہ صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے نہ جیتے، عوام کو کچھ ملے نہ ملے، وہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، وہ عمران خان کا فائدہ بھی نہیں چاہتے، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جی اب نظر آ رہا ہے کہ جی یہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، تو اس لیے ان کو صرف اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو باقی عمران خان صاحب کتنے دودھ کے دلہے ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا، لیکن اب تک ان کے ایکشن میں کوئی اتنا کوئی خاص نظر نہیں آئی چیز کے جس سے نظر آئے، جس سے پتہ چلے کہ واقعی وہ عوام کے ہمدرد ہیں۔ تو یہ اب سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی عوام کو بادشاہ کے خلاف کیا جائے، اور بادشاہ کے خلاف کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ عوام کی پوری سپورٹ جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کو ملے گی، عمران خان صاحب کو ملے گی۔ تو اسی طرح جب بادشاہ کو ختم کر دیا جائے گا، بادشاہ جو ہے نا، جس طرح وہ لسٹ ایک میں نے بتائی تھی نا پہلی اپنی ویڈیو میں کہ جی سب سے اوپر جو ہے نا وہ فارن ایڈ ہے، جو کہ باہر کے بڑی ریاستوں کے بادشاہ ہیں، جو کہ امریکہ، چائنا، اس طرح کے لوگ بڑے کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اپنے ملک کا جو بادشاہ، اپنی چھوٹی ریاست کا بادشاہ، وہ تھا اسٹیبلشمنٹ۔ اس کے بعد جو وزیر تھا وہ تھا ہماری پولیٹیکل پارٹیز، اور اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے عوام، جو کہ ایسے سمجھے کہ رعایا ہے ریاست کی۔ تو یہ چیز ہے، تو اب عمران خان چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے، جو ان کا کانٹیکٹ ہے بادشاہ کا بڑی ریاست کے بادشاہ کے ساتھ، امریکہ وغیرہ کے ساتھ، اس کو ختم کر کے اس کو بائی پاس کیا جائے، اپنی ریاست کے بادشاہ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ریلیشن بنائے جائیں بڑی ریاست کے بادشاہ کے ساتھ، مطلب امریکہ وغیرہ کے ساتھ، جو بھی پاورفل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریلیشن ہو، انہوں نے جو بھی ٹارگیٹ دینا ہے وہ ڈائریکٹ پولیٹیکل پارٹیز کو دیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کے مفاد بھی پورے کریں، اپنے بھی پورے کریں، اور آگے عوام کے لیے بھی اگر کچھ ہوتا تو کریں، ادروائز جو ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بس بادشاہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جائے، وہ اسے جو یہ 4 کی گیم تھی اس میں سے وہ اس کو مائنس کر کے صرف 3 کی گیم رہ جائے، کہ جو بڑی ریاست کا بادشاہ امریکہ وغیرہ، اور پاکستان کا جو ہے وزیر، اور اس کے بعد رعایا، بس یہ رہ جائیں، بیچ میں بادشاہ وغیرہ کوئی نہ ہو، بادشاہ کی جو جگہ ہے وہ اپنا جو وزیر ہے وہی حاصل کر لے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہی بادشاہ کے عہدے پہ فائز ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہے، تو اسی سلسلے میں آپ خود دیکھ لیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تب سے تقریباً جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کوئی مہم ہوئی ہے یا کچھ بھی چانسز نظر آئے یا پھر ان کی ویلیو کم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، تو کوئی نہ کوئی امریکہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے بیان آ جاتا تھا پی ٹی آئی کے حق میں،
پی ٹی آئی کے حق میں بیان آ جاتا تھا، وہ عوام میں دوبارہ سے وہی جذبہ پیدا ہو جاتا کہ جی پی ٹی آئی اچھی جماعت ہے، تو پی ٹی آئی ہمارے حق میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح ایبسلیوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا، اور اس کے بعد جو امریکہ نے ان کو مطلب یہ یو این او میں جو تقریر ہوئی اس پر جو بھی وہ سلسلہ ایک چلا. اس کے بعد یہ کشمیر کا ایک ایشو ہے، اس میں حالانکہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی ایک قدم اٹھایا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھے کہ انڈیا کو دے چکے ہیں یہ. تو اس طرح ظاہر سی بات ہے جو بڑی ریاست کا مقصد ہے وہ یہی تھا کہ کشمیر کا ایشو اور اس طرح ٹیرر جو ایشو ہے، اس طرح کے جو ایشو ہیں وہ ان کے مفاد تھے، وہ انہوں نے پورے کیے. اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ جو امریکہ ہے وہ ذرا ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں ان کے اپنے ملک میں ڈیموکریسی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی ہو. تو اس لیے وہ پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ جو ہے پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ہو، لیکن ان کے اپنے کچھ مفاد ہوتے تھے جن کی بنیاد پہ نا وہ وقتی طور پہ نا اسٹیبلشمنٹ کو، ڈکٹیٹرشپ کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. وہ کیوں؟ پہلے جب افغان وار ہوئی تب انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے نہیں تھے کہ سپورٹ کریں ضیاء الحق کو، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی ہو پاکستان میں. تو لیکن مجبوراً کیونکہ ان کی مجبوری تھی کہ یہ افغان جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی لڑنی تھی یو ایس ایس آر کے خلاف، تو اس لیے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو بھی سپورٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ وار آن ٹیرر جب ہوئی تب بھی مشرف تھے پاکستان میں، تو تب بھی وہ امریکہ تو نہیں چاہتا تھا کہ مشرف کو یہ ساتھ ڈیل کی جائے یا مشرف کے ساتھ سپورٹ کیا جائے. تو لیکن ان کا اپنا فائدہ تھا امریکہ کا، تو لہٰذا انہوں نے تب بھی ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا. تو یہ صورتحال ہے. تو وہ جو ہے نا امریکہ چاہتا تو یہی ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ ملک میں ہو، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو. تو اس لیے وہ بھی عمران خان کی حکومت چاہتے ہیں کہ جی عمران خان حکومت کرے، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں ان کو تھوڑا سا یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی ڈیموکریسی کے حق میں ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے، اور جو ہے ان کے امریکہ وغیرہ ان کے مفاد کے حق میں ہے. تو لہٰذا وہ بھی ذرا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان دونوں بھی آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ مختلف کوئی نہ کوئی بیان آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں. تو میرے نظریے میں تو یہی چیز ہے کہ جو ہے عمران خان نے بائی پاس کیا ہے بادشاہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور ڈائریکٹ اپنے ریلیشن قائم کیے ہیں بڑی ریاست بادشاہ مطلب امریکہ وغیرہ یا اس طرح کے پاورفل کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری امریکہ جو ہے نا وہ عمران خان کو اس لیے بھی سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چائنا کے خلاف ہے. وہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا ترقی کر کے اس کے برابر نہ آ جائے. تو عمران خان جو ہے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت میں انہوں نے سی پیک روک دیا تھا عمران خان صاحب نے، امریکہ کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ عمران خان سے ذرا ناراض بھی ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی عمران خان سے ناراض ہے. اور اس وقت موجودہ دور میں جو امریکہ جو ہے نا اس کو چائنا تو بالکل اچھا نہیں لگتا. وہ چاہتا ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے، آگے نہ بڑھے اور ترقی نہ کر سکے. اور جو دوسرا ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب بھی اب امریکہ کے مقابلے میں روس کو سپورٹ کر رہا ہے. پہلے سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ سعودی عرب بھی ذرا اس کا جھکاؤ جو ہے، ٹلٹ جو ہے وہ روس کی طرف ہو رہی ہے. تو اس لیے بھی ذرا نا امریکہ کو سعودی عرب بھی تھوڑا بہت کھٹک رہا ہے، لیکن کیونکہ امریکہ نے اس سے تیل لینا ہے، اس کے ساتھ معاہدے ہیں، تو اس لیے مجبوراً وہ کھلے عام تو نہیں اس کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے رویے سے نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ اب سعودی عرب کو اتنا کوئی خاص پسند نہیں کر رہے جتنا کہ پہلے کرتا تھا. تو اسی طرح اب سعودی عرب اور چائنا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہیں، اور عمران خان ان کے ذرا خلاف ہی ہے تقریباً. تو اس لیے وہ اس بنیاد پہ بھی امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ یہ حکومت میں آئے گا تو یہ ایک تو ڈکٹیٹرشپ نہیں آئے گی، تو اس کے خلاف ہے. کیونکہ ان کے یہی دو چار مقاصد ہیں نا کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو کہیں بھی دنیا میں، اور دوسرا جو ہے جو بھی ان کے امریکہ کے خلاف چلتا ہے وہ اس کو ذرا آنکھیں دکھائے اور ان کو اکیلا کر دے. تو اسی طرح وہ اسی لیے یہ پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ والے کہ یہ ایک تو ڈکٹیٹرشپ نہیں آنے دے گا، دوسرا جو ہے یہ چائنا کو کنٹین کرے گا، سی پیک وغیرہ کو روکے گا. تو ظاہر سی بات ہے اب چائنا کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ اوبور ہے، اور اوبور یہ سی پیک جو ہے وہ اوبور کا ہی ایک پارٹ ہے.
تو چائنا جو ہے نا وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، تو اگر اس کا یہاں سے راستہ کلیئر ہوتا ہے سی پیک کے تھرو تو پھر وہ وہاں پر اپنی پکی جیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہاں پر اس کا راستہ کلیئر نہیں ہوتا ہے یہ زمینی راستہ، تب تک وہ اپنا سمندری راستہ جو ہے اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر وہ کیونکہ اس کے بھی ظاہر سی بات ہے وہاں سے گزرنے کا ابھی ایک وہی روٹ ہے کہ وہیں سے وہ گزر رہا ہے، تو اگر وہ وہاں پر جنگ شروع کر دے گا تو وہ پھر خود کہاں سے گزرے گا؟ تو اس لیے وہ کر رہا ہے کہ یہ سی پیک کے تھرو اپنا راستہ بنا رہا ہے تاکہ اس کے گزرنے کے لیے راستہ بن جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ساؤتھ چائنا سی میں نا باقی سب کو دیکھ لوں گا، کیونکہ پھر اس کو وہاں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا مٹیریل یہاں سے گزارتا رہے گا سی پیک کے ذریعے، اور وہاں پر باقی جو ملکوں کے مٹیریل امریکہ وغیرہ جو ہے ان کو وہ کنٹین کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر سی پیک رک جاتا ہے تو پھر چائنا جو ہے نا وہاں پر ساؤتھ چائنا سی میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ عمران خان حکومت میں آئے تو یہ سی پیک رک جائے اور چائنا جو ہے وہ کنٹین ہو جائے اور وہ ساؤتھ چائنا سی میں کوئی ایکشن نہ لے سکے تو وہ پھنس جائے۔ تو کیونکہ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے بلینس آف ڈالر جو ہے نا وہ خرچہ ہو چکا ہوا ہے سی پیک پہ، تو اس لیے اگر وہ رک جاتا ہے تو اچھا خاصا وہ بھی ان کی اکانومی کو لاس ہوگا چائنا کو۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ اس طرح حکومت ان کی بنی تھی، عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی کیونکہ انہوں نے باقی سب کو آزما لیا ہوا تھا، تو لہٰذا عوام بھی ذرا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو سپورٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لے آئے حکومت میں۔ لیکن یہ جو ہے نا وہ اکانومی کے بجائے نہ تو اپنے 90 دن کا ٹارگیٹ پورا کر سکے، دوسرا جو وہ اپوزیشن کے خلاف جو انہوں نے کیسز بنائے اس میں بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، تیسرا جو ہے انہوں نے آرمی کے جو اپنے ان کے کام ہیں ان کے جو بھی ٹرانسفر ہوتی ہے جو بھی پروموشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں اس نے دخل اندازی شروع کر دی۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے جو کہ فی الحال تو بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کا کے لیے بڑی ریاست کا بادشاہ ہے، بے شک وہ پاکستان کے لیے بڑی ریاست کا بادشاہ ہے، لیکن وقتی طور پہ جو پاکستان کے مفاد ہیں وہ تو ہیں ہی نا، تو ان کو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے ذرا ناراض کیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایکشن تو اس بادشاہ پر ہی آنا تھا نا ان کا۔ انہوں نے ڈائریکٹ عمران خان کو تو کچھ نہیں کہنا تھا کہ جی تم نے یہ کہا ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ جو چھوٹی ریاست کا بادشاہ مطلب اسٹیبلشمنٹ ان پر پریشر ڈالنا تھا نا کہ آپ کی ریاست کا بندہ یہ اس طرح ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ پریشر بھی آیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کی اپنی پارٹی کی کرپشن، پھر یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے، عوام اس کے خلاف ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو باجوہ صاحب جو ہے نا ان کے خلاف بیان دے دیا، تو اس طرح کے اس کے بعد جو ان کے اپنے اسپانسرشپ تھے ان کو انہوں نے بہت نوازا، تو اس بیس پہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی اور باقی سب پارٹیز نے مل کے ان کی حکومت ختم کر دی۔ اور ختم کرنے کے بعد اب ان کا سٹانس یہی ہے کہ جو پاکستان کا بادشاہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رابطے قائم کیے جائیں بڑی ریاست کے بادشاہ امریکہ کے ساتھ اور ڈائریکٹ حکومت بنا کے راج کیا جائے، اور باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، ان کے خلاف کیسز کر کے سب کو نااہل کر دیا جائے، تاکہ الیکشنز میں نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوں ان میں پی ٹی آئی کے جو ہے بامقابلہ کوئی پارٹی ہو ہی نہ۔ تو لہٰذا عوام کو چاہے پی ٹی آئی ریلیف دے نہ دے، جو مرضی کرے، عوام کو کوئی اچھا چلائے یا برا چلائے، عوام کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو پی ٹی آئی کے علاوہ۔ تو لہٰذا اسی سلسلے میں انہوں نے وہ ای وی ایم مشین بھی متعارف کروائی تھی پی ٹی آئی نے، تاکہ عوام جو ہے نا اس کو ورگلا کے یا جیسے بھی کر کے یا پھر اس کو مشین میں جو ہے نا وہ کچھ ہیکنگ وغیرہ کر کے صرف آپشن ہی یہ ہو کہ پی ٹی آئی حکومت جیتے اور کوئی حکومت جیت ہی نہ سکے اور کوئی پارٹی جو ہے وہ جیت ہی نہ سکے، صرف پی ٹی آئی جو ہے وہی حکومت بنائے ہمیشہ کے لیے آگے ہر دور میں۔ تو یہ ان کا موٹو ہے کہ اسی کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ہر جماعت کے خلاف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو صرف وہ اسی بیس پہ عوام کی وہ ذرا ہمدردی سمیٹ رہے ہیں، لیکن اب یہ ہمدردی سمیٹ تو رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ مستقبل، کیونکہ غیبی علم تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ آنے والے الیکشن میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو لیکن اگر یہ پی ٹی آئی جیتتی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی ہوگی یا بری ہوگی یا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس پر میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا۔
کہ یہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ میں ساری باتیں کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اور یہ ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے یا پھر آگے کیا پاکستان کا اور پی ٹی آئی کا مستقبل ہے. تو اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. میرے ساتھ رہیے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے اور آپ کو بر وقت ویڈیو کی جو فراہمی وہ بآسانی ہو سکے. تو جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.